تتھیہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہے کوئی ثبوت نہیں. یا تو آج کی ہماری یہ حکومت ایسی ہے جو بنا ثبوت کے بھی آج جو سب کچھ ہو رہا ہے کہہ دو بس زبان سے، وہ ہو گیا. بنارس کی وہ گیان واپی ایک مسجد ہے، اس میں کہہ دیا کہ صاحب وہ تو شیو لنگ ہے، تو مان لیا شیو لنگ ہے. بھائی عجیب معاملہ یار، کسی بھی چیز کا پروف تو ہوتا ہے نا. ہے کسی کی چکی پہ تم دعویٰ کر دو کہ اس کا ہٹارا جو یہ تو شیو لنگ ہے، میری ہے چکی ہے، بتائیے آپ مجھے. ہے ارے بھائی گاڑی پہ تم کسی کی گاڑی میں گھس جاؤ کہ نہیں بھائی یہ گاڑی میں تو پوجا ہوگی آج کے بعد کیونکہ یہ جو گیر ہے یہ شیو لنگ ہے. ارے جی معاملہ ہے یار. بھائی کسی بھی چیز کے لیے تم کہتے ہو خدا سے بڑھا دیا، تو بڑھانے کے لیے خدا کتنا بڑا ہے پہلے یہ پروف کرو. ہم نے تو یہی پڑھا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ہم نے تو یہی پڑھا ہے، یہی ترجمے پڑھے ہیں. ہماری نظر میں تو اللہ بہت بڑا، کتنا بڑا ہمارے پاس تو کوئی فیتا ہے نہیں ناپنے کا. ہمارے پاس تو کوئی فیتا ہے نہیں ناپنے کا. رسول کو جب تک خدا کوئی نہ مانے، خدا کا بندہ مانتے ہوئے رسول کی کتنی بھی تعظیم کرے وہ اس کو بڑھا نہیں سکتا، بلکہ رسول جتنے بڑے ہیں اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. اگر کوئی رسول کو خدا مان لے تب وہ مشرک ہو جائے گا. لیکن کسی سنی سے بھی پوچھو، جاہل سے اس سے پوچھو رسول کو خدا مانتا ہے تو لڑ جائے گا کہ نہیں میں رسول کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں. میں خدا کیوں مانوں گا؟ خدا تو ہمارا ایک ہی ہے. پھر اگر بندہ مانتے ہوئے جتنی تعظیم کر لو جو ایک بندے کے لیے تعظیم ہو سکتی ہے، پھر وہ تعظیم آپ کی کم ہی رہے گی، وہ رسول کا حق ادا نہیں کر سکتی. وہ رسول کا حق ادا کسی قیمت. صحابہ کو تو اگر آپ زندگی دیکھو کہ صحابہ کی تو خدا کی قسم ان کا تو حال یہ تھا کہ جب انہیں بھوک لگتی نا، بھوک تو روٹی کھانا نہیں ملتا نا تو رسول کی زیارت کر لیتے اور زیارت کر کے وہ اپنی بھوک کو بھول جاتے تھے. ہائے ہائے ہائے. تمہیں جس دم بھوک لگی ہو نا تو کتنا ہی بڑا مفتی لا کے بٹھا دو، بیٹھو گے نہیں. ارے میاں بعد میں تقریر سنیں گے، پہلے کھانا چاہیے. نماز تک نہیں پڑھتے یار. اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر بھوک تیز کی لگ رہی ہے تو پہلے کھانا کھا لو، نماز بعد میں پڑھ لو، ہے نا. لیکن تقوی یہ ہے کہ اگر ٹائم ہے تو نماز ہی پڑھ لے. کیونکہ جو اللہ کے ولی ہیں انہوں نے تو کھانے کو فوقیت دی، کبھی مل گیا نہیں ملا تو انہوں نے 12 سال بھی ایسے گزار دیے. صابر پیا کو دیکھو آپ، ہے نا. کھانا زندگی کے لیے ہے، زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے. ہم نے الٹا مقصد کر لیا، ہم نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو کر لیا، جبکہ دنیا ہمارے لیے ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں. بات سمجھیے آپ. تو جب صحابہ کو بھوک لگتی، کتنی بار ایسا ہوا رات میں کھانا نہیں، بھوک لگی، کبھی زیادہ بے قراری ہوئی تو رسول کی چوکھٹ پہ آ کے پڑ جاتے. کبھی تو دیدار ہوگا، نبی اپنی حاجت سے نکلیں گے حجرہ عائشہ سے، دیدار ہوگا، دیدار ہو جائے گا تو بھوک ہی بھول جائے گا. ہائے 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 یار، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے تو فرمایا آقا جب میری موت کا وقت قریب آیا اور موت کا فرشتہ میری روح میرے جسم سے نکال رہا، یا رسول اللہ جب موت کا فرشتہ میری روح میرے جسم سے نکال رہا تو اس وقت آ کے آپ اپنا دیدار کرا دینا. موت کی بہت تکلیف ہوتی ہے، حدیثوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف. اتنی تکلیف ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ کوئی خاردار درخت پر، جھاڑی پر، کانٹے والے پر باریک دوپٹہ ڈال کے کھینچو تو کیسے تار تار ہوتا ہے. اتنی تکلیف ہے مرنے میں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑا ہولناک منظر ہے جب میری روح میرے جسم سے نکالی جائے گی، آپ سامنے آ جانا، آپ کو دیکھنے کی مجھے خوشی اتنی ہوگی کہ مرنے کا غم بھول جاؤں گا. سبحان اللہ. ہائے 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 اللہ اللہ. یا الہی جب نزا کا وقت آئے شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. اللہ اللہ. کہتے ہیں آقا جب میری موت کا وقت آئے نا تو آپ مجھے دیدار کرا دینا، آپ کے دیدار کی خوشی اتنی ہوگی کہ موت کا غم بھول جاؤں گا. ہائے ہائے. اور جب عشق میں بولتے ہیں نا تو عاشقوں کے جملے بدلتے ہیں، معنی مفہوم وہی رہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت نے کہا یا الہی جب نزا کا وقت آئے، یہ نزا کہتے ہیں موت کو، جب موت کا وقت آئے شاد یہ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو
اور جب بیدم شاہ وارسی بولے تو یہ بھی نبی کے عاشق ہیں، جملے بدلے معنی وہی ہے۔ بیدم شاہ وارسی بولے اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ ہائے ہائے، عشق میں جب زبانیں بولتی ہیں نا تو لفظ بدلتے ہیں، مفہوم لگ بھگ وہی رہتے ہیں۔ اور ایک بات میں بتا دوں، کوئی انسان مائی کا لال یہ سوچے دنیا میں کہ میں نماز اور عبادت کی بنیاد پر جنت چلا جاؤں گا، بے وقوفی ہے۔ نمازیں ضروری ہیں اسلام میں، بغیر نماز کے سچا مسلمان نہیں، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ بغیر روزے کے کچھ نہیں، کوئی شک نہیں۔ مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آخری جو اسٹیمپ لگے گا، مہر لگے گی، وہ نبی کی محبت کی لگے گی۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، آپ سعودی عرب جاتے ہیں، ویزا لگواتے ہیں بدیش کی، ویزا لیتے ہیں، پاسپورٹ بنواتے ہیں، سب کچھ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بغیر اس کے بھی نہیں جا سکتے۔ لیکن تم کتنی ویزا لے لو، کتنی مہر لگا لو، آخر میں جب ایئرپورٹ میں جاؤ گی تو وہاں سیکیورٹی کا آپ کا چیک ان ہوتا ہے، چیک ان ہوتا ہے، آپ کا جسم باڈی چیک کریں گے، اور باڈی چیک کر کے جب تک وہ اسٹامپ نہیں لگائیں گے، جب تک تو جہاز میں سوار ہونے کے بعد میں بدیش جا کے دکھا دینا۔ تو کہو گے میاں کاغذ پورے، وہ کہیں گے میاں اسٹیمپ نہیں ہے، سیکیورٹی اسٹیمپ نہیں ہے، کاغذ تو پورے ہیں، یہ خانہ پوری تھی، لیکن آخری اسٹیمپ انہی کا کام کرے گا جو چیک ان کر رہے ہیں۔ نماز خانہ پوری ہے، روزہ خانہ پوری ہے، کان کھول کے سن لے، حج یہ خانہ پوری کے کاغذات ہیں، اسٹیمپ لگے گا ان پر، یہ بھی ضروری ہے، اسٹیمپ ان پر لگے گا۔ اب وہاں جاؤ گے، خالی تم اسٹیمپ لگانے کے لیے گھس جاؤ تو اندر ہی نہیں داخل ہونے دیں گے، کہیں گے لگائیں کائے پہ اسٹیمپ، مہر کائے پہ لگائیں بھائی، ٹکٹ تو لاؤ، آدھار کارڈ تو لاؤ، پاسپورٹ تو لاؤ۔ اب تم یہ کہو ہم تو نبی کے چاہنے والے ہیں، خوب عرس کر رہے ہو، خوب نعرے لگا رہے ہو، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ لے، تو کاغذ بھی تو ہونا چاہیے جس پہ مصطفیٰ سے اسٹامپ، یا رسول اللہ نمازیں تو پڑھ لی تھی مگر گناہ گار ہیں، جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی ہو سکی، آقا حج بھی کیا تھا، آقا زکات بھی دی تھی، مگر آقا یہ اس قابل کہاں ہماری عبادت جو اس کی بنیاد پر جنت مل جائے۔ پھر آقا اپنی محبت سے کرم کریں گے، دریا رحمت جوش میں آئے گا، نبی کی شفاعت کا اسٹیمپ لگے گا، تیرا جنت میں داخلہ ہوگا۔ یہ ہے وہاں کی خانہ پوری، تمہاری زبان میں سمجھا رہا ہوں، ایسا مولوی مشکل سے ملے گا، یہ باتیں کتابوں میں نہیں ہوتی سب پڑھنے والی۔ ہاں، آدمی چکر میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہوگا وہاں جا کر کے، کیسے ہوگا، تو میں نے دو باتوں میں بتا دی، یہ کاغذ تیار ہو رہے ہیں تمہارے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، پھر وہاں پر چیک ان ہوگی، اور قرآن سے ثابت ہے سب۔